بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 67 میں مرد اور عورت کا ایک جگہ نماز پڑھنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عورت اور مرد کا ایک جگہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ کراہت کا بھی قول موجود ہے اور ایک جگہ پر عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کو حرام قرار دینے کا نظریہ بھی موجود ہے۔ مذکورہ حکم میں اطلاق بھی پایا جاتا ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ حکم کراہت یا حرمت کے زوال کی شرائط بھی ذکر ہوں گی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات نیز احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ مُحَاذَاتُهَا لَهُ فِي حَالَةِ صَلَاتِهِمَا مِن دُونِ حَائِلٍ أَوْ بُعْدِ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ التَّحْرِيمُ وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِمَا مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْاقْتِرَانِ وَإِلَّا الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُقْتَدِيَّةِ وَالْمُنْفَرِدَةِ وَالصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ۔ فرمایا مکروہ ہے عورت اگر مرد سے آگے ہو کر نماز پڑھے، یعنی ایک ہی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں اور مرد تھوڑا پیچھے ہو اور عورت آگے کی طرف کھڑی ہو تو یہ مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ او محاذاتها له فی حالت صلاتهما، یا عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہو نماز کی حالت میں تو یہ مکروہ ہے۔ تو گویا کہ پہلا نظریہ اس مسئلے میں کراہت کا ہو گیا جو شہید اول نے یہاں لمعہ میں اختیار کیا ہے۔ کب کراہت ہے؟ من دون حائل، اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی مانع موجود ہو تو پھر تو کراہت نہیں ہوگی، لیکن اگر مانع نہ ہو اور عورت آگے کھڑی ہو یا برابر میں کھڑی ہو تو پھر وہ نماز مکروہ ہو جائے گی دونوں کی۔ او بعد عشرۃ اذرع، یا 10 ہاتھ کے فاصلے کے بغیر جو ہے نا جی اس سے قریب تر فاصلے میں نماز پڑھی جائے تو بھی وہ مکروہ ہوگی۔ اگر 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگی؟ کراہت نہیں ہوگی۔ علی القول الاصح، یعنی شہید اول فرماتے ہیں اس مسئلے میں چونکہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، صحیح تر قول یہ ہے کہ عورت کا آگے کھڑے ہو کر مرد کے یا اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بغیر حائل کے یا 10 ہاتھ کے فاصلے کے بغیر اگر نماز پڑھے اس طرح تو وہ مکروہ ہوتی ہے۔ والقول الآخر التحریم، دوسرا قول کیا ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا مرد اور عورت کا یہ حرام ہوتا ہے۔ وبطلان صلاتهما مطلقا او مع الاقتران، اور اس طرح اگر وہ نماز پڑھیں تو ان دونوں کی نماز باطل ہوتی ہے۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے دونوں نے برابر نماز شروع کی ہو یا ایک نے پہلے شروع کی ہو دوسرے نے بعد میں شروع کی ہو، دونوں صورتوں میں ان کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جناب علی کہ اگر عورت آگے کھڑی ہو یا مرد کے برابر کھڑی ہو اور حائل اور مانع بھی موجود نہ ہو، 10 ہاتھ کا فاصلہ بھی نہ ہو تو پھر یہ حرام بھی ہے ایسا کرنا، اس طرح نماز پڑھنا، اور دونوں کی نماز باطل ہے، چاہے برابر شروع کی ہو ایک ہی وقت میں شروع کی ہو یا ایک نے پہلے شروع کی ہو دوسرے نے بعد میں شروع کی ہو۔ او مع الاقتران، یا پھر اس صورت میں نماز ان کی باطل ہے جب دونوں نے ایک ہی وقت میں نماز شروع کی ہو۔ وَإِلَّا الْمُتَأَخِّرَةَ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، ورنہ وہ نماز باطل ہوگی
جو تکبیرۃ الاحرام کے حوالے سے بعد میں شروع ہوئی ہے۔ جس نے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہی ہوئی ہے تو وہ گویا کہ وہ تو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ جو بعد میں اس کے ساتھ آ کے نماز شروع کرے گا یا کرے گی، اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ تو یہ بہرحال دوسرا قول ہے، اور اس میں جو اطلاق پایا جاتا ہے اور اس حکم میں کراہت یا حرمت میں جو وسعت پائی جاتی ہے وہ اس لحاظ سے ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ دونوں محرم ہوں، مثلا بہن بھائی ہوں، ماں بیٹا ہوں، تب بھی وہ کیا ہے اگر تو کراہت کے قائل ہوتے ہیں، ایسے مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو کراہت کا قائل ہوں گے، اور اگر ایسے مجتہد اور محقق کی تقلید کرتے ہیں جو حرمت کا قائل ہے تو پھر بھی اس میں فرق نہیں ہے کہ دونوں محرم ہوں، یا فرق نہیں ہے کہ اجنبی ہوں، والمقتدیت، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ اقتدا کرنے والی ہو، والمنفردت، یا فرادہ نماز پڑھنے والی ہو۔ اگر آگے کھڑی ہوگی یا اس کے برابر کھڑی ہوگی تو نماز پھر باطل ہو جائے گی یا مکروہ ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ نماز واجب پڑھ رہے ہوں یا مستحب نماز پڑھ رہے ہوں، چونکہ اطلاق پایا جاتا ہے اس حکم کے لحاظ سے۔ وَيَزُولُ الْمَنْعُ كَرَاهَةً وَتَحْرِيمًا بِالْحَائِلِ الْمَانِعِ مِنْ نَظَرِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ، اور یہ حکم جو ممنوعیت والا حکم ہے، کراہت کے لحاظ سے ہو یا حرمت کے لحاظ سے ہو، یہ ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا بالحائل، اگر مرد اور عورت کے درمیان حائل اور مانع موجود ہو اور ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتا ہو، یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہو، درمیان میں کوئی مانع موجود ہو اس طرح کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتا ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَوْ ظُلْمَةً، اگرچہ کہ وہ مانع تاریکی ہو، تاریکی میں ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ وَفَقْدِ بَصَرٍ عَلَى فِي قَوْلٍ، یا نابینا ہوں دونوں ایک نظریہ کی بنیاد پر، چونکہ نابینا بھی تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، تو بھی یہ مانع ہوگا، اور وہ کراہت والا حکم یا حرمت والا حکم جو ممنوعیت پہ مشتمل ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ لا تغمیض الصحیح عینیہ فی الاصح، لیکن اس طرح کراہت یا حرمت زائل نہیں ہوگی کہ آنکھیں دونوں کی صحیح و سالم ہوں لیکن وہ کہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ اس طرح وہ حکم کراہت یا حرمت زائل نہیں ہوگا۔ تغمیض عینیہ ہے، یعنی صحیح و سالم بندے کا آنکھیں بند کرنا، صحیح تر قول کی بنیاد پر یہ کراہت یا حرمت کو زائل نہیں کرتا۔ او بعد 10 اذرع، یا درمیان میں حائل موجود ہو یا درمیان میں فاصلہ موجود ہو 10 ہاتھ کا، تو بھی کراہت والا یا حرمت والا حکم زائل ہو جائے گا۔ بین موقفہما، جب دونوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان میں 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو بھی کراہت یا حرمت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ حَاذَا سُجُودَهَا قَدَمَهُ فَلَا مَنْعَ، اگرچہ کہ عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ مرد کے قدم رکھنے کی جگہ کے برابر ہو، فلا منع، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو میرے خیال میں علیحدہ ایک فرق بھی شمار کرنا چاہیے کہ اگر عورت کیا ہو مرد کے برابر کھڑی نہ ہو اور اس کے آگے بھی کھڑی نہ ہو تو پھر سابقہ مسئلے سے نکل گیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، اگر اس کو علیحدہ مسئلہ قرار دینا چاہیے، اگر عورت کے سجدے کرنے کی جگہ مرد کے قدم رکھنے کی جگہ کے برابر ہو تو فلا منع، تو کوئی حرج نہیں ہے، ممنوعیت کراہت یا حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو سابقہ مسئلہ تھا اس کی شرائط یہاں پوری نہیں ہوتی۔ وَالْمَرْوِيُّ فِي الْجَوَازِ كَوْنُهَا تُصَلِّي خَلْفَهُ، جبکہ مرد اور عورت کے ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے جواز میں منقول روایت یہ ہے کہ عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہو،
یعنی اس طرح نماز پڑھے کہ وہ پیچھے شمار ہو عورت۔ وَظَاهِرُهُ تَأَخُّرُهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَنْهُ، فرماتے ہیں اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، تمام حالات میں مرد سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، بحیث لا یحاذی جزء منها جزءا منه، اس طرح وہ پیچھے کھڑی ہو تمام حالات میں اس سے پیچھے ہو کہ اس کے نماز کا کوئی حصہ مرد کے جناب علی نماز کے اور اس کے کھڑے ہونے کے کسی جز کے برابر نہ ہو۔ تو اگر وہ کیا کرتی ہے، عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے لیکن وہ سجدہ گاہ مرد کے قدموں کے برابر رکھتی ہے، تو بھی شہید ثانی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سجدہ گاہ بھی اس کی پیچھے ہونی چاہیے۔ وَبِهِ عَبَّرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، اسی کو بعض فقہاء اور علماء نے تعبیر کیا ہے، یعنی تمام حالات میں عورت کو پیچھے ہونا چاہیے اور مرد کو آگے ہونا چاہیے۔ وَهُوَ أَجْوَدُ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بہتر ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، اکثر پیش بھی آتا ہے حج کے موقعوں پہ مثلاً، یا ادھر زیارات کے موقع پہ جب بڑے بڑے وہاں پر جو ہے نا جی حال ہیں یا اس میں زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پر مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، واجب نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ کیا ہے علیحدہ علیحدہ نہ ہوں، ایک ہی جگہ پر عورت آگے کھڑی ہو جائے مرد پیچھے ہو، تو اس کے بارے میں شدید جو ہے نا جی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو شہید اول نے تو صحیح تر قول کی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا تھا، جبکہ دوسرا قول حرمت کا ہے۔ تو یہ جو مشہور قول ہے اس میں وہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس طرح عورت کا آگے کھڑا ہونا یا برابر کھڑا ہونا، اور اس کے لیے وہ روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ صحیح زرارہ بن اعین ہے امام باقر علیہ السلام سے، عن المرأۃ تصلی عند رجل، ایک عورت مرد کے پاس کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے، تو فرمایا لا تصلی المرأۃ بحیال الرجل الا ان یکون قدامها ولو بصدرہ، عورت مرد کے برابر کھڑی ہو کر نماز نہ پڑھے الا ان یکون قدامها، مگر یہ کہ مرد اس سے آگے ہو، اگرچہ کہ اس کا سینہ ہی اگر آگے ہے تو پھر کافی ہے۔ موثق عمار بن عمار صاباتی ہے جناب امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن الرجل یستقیم له ان یصلی وبین یدیہ امرأۃ تصلی، کیا ایک مرد نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ اس کے سامنے ایک عورت نماز پڑھی؟ فرمایا ان کانت تصلی خلفہ فلا باس وان کانت تصیب ثوبہ، اگر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے لیکن ایک جگہ پہ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے کپڑے کو لگ رہی ہو۔ تو یہ جو روایات ہیں ابواب مکان نماز گزار باب نمبر 6 میں ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن الرجل یصلی والمرأۃ بحذاہ عن یمینہ او یسارہ، ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے جبکہ عورت بھی اس کے دائیں یا بائیں برابر میں ہے۔ فرمایا لا بأس بہ اذا کانت لا تصلی، اگر تو عورت نماز نہیں پڑھ رہی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، سید مرتضی علامہ ہلی، علامہ نہیں بلکہ یہ ہیں ابن ادریس ہلی، اور اکثر متاخرین کراہت کے قائل ہیں، اس طرح وہ سابقہ روایات اور کچھ دوسری روایات کے درمیان جمع کرتے ہیں۔ جمیل بن دراج کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یصلی والمرأۃ تصلی بحذاہ قال لا بأس، ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے عورت بھی اس کے برابر میں نماز پڑھ رہی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ باب نمبر 5 ابواب مکان نماز گزار۔ اور صحیح فضیل بن یسار کوفی امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے ہے یہ، انما سمیت مکہ تو ببکہ لأنہ یبت کا فیہا الرجال والنساء والمرأة تصلی بین یدیک وعن یمینک وعن یسارک ومعک ولا باس بذلک،
فإنما یکرہ فی سائر البلدان، کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہاں پر مرد اور عورتیں ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، عورت نماز پڑھ رہی ہے سامنے دائیں بائیں ساتھ میں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، حرج دوسرے شہروں میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت بھی قابل غور ہے کہ آیا اس طرح جو ہے نا جی کوئی تخصیص ہے مکہ مکرمہ میں یا دوسرے زیارت گاہوں میں، یا تخصیص نہیں ہے۔ اچھا، اگر درمیان میں حائل موجود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام سے فی المرأة تصلی عند رجل قال اذا کان بینہما حاجز فلا باس، ایک عورت مرد کے پاس نماز پڑھتی ہے، فرمایا جب ان کے درمیان میں مانع موجود ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ روایت جناب علی باب نمبر 8 میں نماز گزار کے ابواب میں، مکان کے ابواب میں۔ محمد حلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فان كان بينهما ستر اجزاءه، سزاوار نہیں ہے کہ مرد و عورت ایک جگہ پر نماز پڑھیں مگر درمیان میں پردہ ہو، اگر پردہ ہو تو کوئی کافی ہے۔ یہ روایت بھی باب نمبر 8 میں ہے، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ دوری کی روایات بھی جو ہے نا جی موجود ہیں۔ خبر علی بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے ہے، عن الرجل یصلی ضحیٰ و امامہ امرأ تصلی بینہما عشرۃ اذرع، ایک مرد نماز پڑھ رہا ہے چاشت کی اور اس کے سامنے عورت نماز پڑھ رہی، درمیان میں 10 ہاتھ کا فاصلہ ہے، فرمایا لا بأس لیمض فی صلاتی، اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی نماز جاری رکھے مرد بھی۔ اور وہ جو فرمایا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلقاً دونوں کی نماز باطل ہے، چاہے پہلے شروع کرے چاہے برابر شروع کرے۔ روض الجنان شرح ارشاد الاذہان میں شہید ثانی فرماتے ہیں کذالک اطلق کثیر من الاصحاب، بہت سارے علماء نے اسی طرح اس حکم کو مطلق بیان کیا، یعنی تمام صورتوں کو شامل ہے۔ چونکہ اس طرح اکٹھے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے منع ہوا ہے، اور عبادات میں جو منع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ مفسد ہوتی ہے، جو مبغوضیت کو بیان کرتی ہے۔ اور ایک جماعت فقہا کی اس نے یقین کیا ہے کہ جو بعد میں نماز شروع کرے گا اس کی نماز باطل ہوگی، جو پہلے نماز شروع کرے گا اس کی صحیح ہوگی۔ اور موثق عمار بھی جو پہلے شروع کرتا ہے نماز اس کی نماز صحیح ہونے کو بیان کرتی ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ یستقیم لہ ان یصلی وبین یدیہ امرأۃ تصلی، آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے دار حالانکہ اس کے سامنے عورت پہلے نماز پڑھ رہی ہو؟ تو جواب میں ہے کہ مرد اگر شروع کرتا ہے جبکہ وہ پہلے سے نماز پڑھ رہی ہے تو اس میں حرج ہے، تو اگر وہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس کا یہ کلام امام سے سمجھا جاتا ہے، اور جو ہے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو تو باس نہ ہونے میں دلیل ہے کہ اگر عورت آگے نماز پڑھ رہی ہو تو اس سے اس کی نماز جو ہے مرد کی پھر بعد میں بھی شروع ہوگی تو وہ نماز باطل ہوگی۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اگر نابینا ہوں دونوں تو اس سے بھی نماز صحیح ہوگی دونوں کی، تو علامہ حلی نے اس کو اختیار کیا ہے تحریر الاحکام میں، اور نصوص اور روایات کا اطلاق تو اس کو منع کرتا ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اگر صحیح ہوں آنکھیں ان کی اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو صحیح تر قول کی بنیاد پر یہ جو ہے مثلا ان کی نماز باطل ہی ہوگی یا کراہتی ان میں ہوگی، تو اس کی طرف کوئی قائل تو نہیں ہے۔ ہاں علامہ حلی نے تحریر میں اس کے بارے میں اشکال کیا ہے۔ اچھا جی، اگر عورت پیچھے کھڑی ہو لیکن سجدے گاہ جو ہے مرد کے قدموں کے برابر رکھے تو ممنوعیت نہیں ہے، جیسا کہ ایک جماعت اس کی قائل ہے۔ شیخ مفید مقنعہ میں، محقق حلی شرائع الاسلام میں، اور منتہی الاحکام علامہ حلی سے بھی یہی ظاہر ہے، مگر نصوص میں شرط ہے کہ مرد آگے ہو اگرچہ کہ وہ سینے کے لحاظ سے آگے، جیسے کہ صحیح زرارہ میں تھا الا ان یکون قدامہا ولو بصدرہ، تو اس سے پہلا قول ضعیف ہو جاتا ہے۔ نیز جو بعض قائل ہیں کہ عورت جو ہے مرد سے بالکل پیچھے ہونی چاہیے، حتیٰ کوئی اس کا جوز مرد کے جوز کے برابر نہ ہو، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی اسی قول کو یہاں پر بہتر قرار دیا ہے، یہ پھر ٹھیک
نہیں ہوگا۔